اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اپنی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی کتاب میں اپنی اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں جس کتاب کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اور جب جب اللہ رب العالمین اس کتاب کی تعریف قرآن میں فرماتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں جھڑتا اس دنیا کے اندر جو کہ اس کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ تو اتنی باریکی سی بات بتا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اگر پتا بھی جھڑتا ہے تو وہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اپنی کتاب کی شروعات کرتے ہیں عرش کریم کے اوپر، اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے اندر سارا فیوچر لکھ رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے اللہ رب العالمین اس مقام پہ آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 6 دن کے اندر ایک کن فیکن کے اندر اس پوری کل کائنات کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ کل کائنات ایک ورل پول کی طرح اس بلیک سپیس کے اندر گھوم رہی ہے۔ یہ اس طرح گھوم رہی ہے جیسے پانی کا ایک ورل پول ہو اور اس کے اندر آپ ایک بال کو پھینک دیں، تو اگر جب آپ اس بال کو پھینکیں گے تو وہ پانی کی ہی لپیٹ میں گھومتی چلی جائے گی، وہ اس سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو بنا کر کے اس کو اس چکر میں ڈال کر کے اس پوری کل کائنات کو گھما رکھا ہے، اور یہ کل کائنات ایک سپیڈ پہ گھومتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کل کائنات کا جو گھومنے کا ڈائمیٹر ہے اس کا اندازہ ہمیں اس طریقے سے ملتا ہے کہ جو سورج ہے ہمارا وہ تقریباً 8 لاکھ کی سپیڈ سے گھومتا ہے، اور ابھی اس کو اگر اس چکر کو پورا کرنا ہے اپنے آؤٹر سرکل میں اس گیلیکسی کے اندر، تو اس کو ملینز اینڈ ملین ایئرز لگ جائیں گے، وہ چکر کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رب العالمین جب کوئی چیز تخلیق دیتے ہیں، جب کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اس کو اپنی عبادت کے لیے بناتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا کے اندر انسان اپنی ضرورت کے لیے کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے، اور جو ایجاد اس کی کارآمد ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور جو کارآمد نہیں ہوتی ہے اس کو وہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کوئی چیز اپنے لیے بناتا ہے تو وہ چیز اس انسان کی خدمت کرتی ہے، اور جب وہ خدمت کرتی ہے تو وہ اس کے حکم پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ چیز اس حساب سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اور ہماری تخلیق کا جو ارینجمنٹ ہے وہ ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے اپنی خدمت کے لیے، اور جب میں تمہیں بولوں کہ یہ کرنا ہے تو اس کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے اور کرنا شروع ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین بھی جب کسی چیز کو تخلیق دیتے ہیں تو رب العالمین اس کو اپنی خدمت کے لیے بناتے ہیں، اس کو اپنی عبادت کے لیے بناتے ہیں، اور عبادت کا جو ارینجمنٹ اس کا اپنی تخلیق کے ساتھ ہوتا ہے وہ قانون کا ہوتا ہے۔ حکم میں تمہیں دوں گا، اس حکم کو تم کرتے رہو، اور اس طریقے سے ہر دنیا کی ہر چیز چلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، ہر چیز ڈال کر کے اس دنیا کو کمپلیٹ کر دیا ہے ہمارے لیے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک سٹیج بنا دی۔ یہ ہمارے لیے ایک سٹیج ہے، اور اس سٹیج کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا، اور ہم سٹیج کے اندر آ گئے ہیں۔ اور اس سٹیج کی نوعیت یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں، اور ہمارے چلنے میں ہمارے سامنے بری چیزیں بھی آ رہی ہیں اور ہمارے سامنے اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور اس چلنے میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اچھی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کیا جیسے جیسے ہم چلتا جاتے ہیں جو ہماری زندگی کا سیٹ ہے وہ ایسے کر کے آگے آتا چلا جاتا ہے، چینج ہوتا چلا جاتا ہے، انوائرمنٹ چینج ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آج ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے کا جو فیوچر ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کو پتا ہے، لیکن اب ہم جو فیوچر میں جائیں گے ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی چلیں گے۔ جو بھی چیز کل ہمارے سامنے ہوگی وہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا وہ دن ہوگا جس میں ہم چل رہے ہوں گے ایک کردار کے طور پہ۔ پر اس کردار کا اور اس اللہ رب العالمین کا جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس کردار کو اپنی ڈائریکشن سے باہر کر لیا ہے، اور اس کو اجازت دے دی ہے کہ اس نے جو کرنا ہے کرے۔ فرشتے سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک ہی چیز پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ صرف 2 ہی مخلوقیں ہیں جو الگ ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تخلیق دیا ہے تو ہم اس کی عبادت کریں، اور اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد جب ہم اپنی تقدیر میں چلتے ہیں تو یہ تقدیر ہماری آخر وقت تک ڈیفائن کری ہوئی ہے اللہ رب العالمین، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھ کر کے چلنا ہے کہ روزانہ ہم نے اپنے دن کو 100% گزارنا ہے، اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، محنت کرنی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، جب ہم کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں، یا جب ہم کسی کا خیال رکھ لیں، یا کسی مانگنے والے کو ہم کچھ پیسے دے دیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے ایک رب ہونے کے ناطے جس نے ہمیں تخلیق
لکھ دیا، اور اس کی سب سے پہلی جو ہم سے ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کی عبادت ہے، اور اس کی عبادت کی شروعات جو ہے وہ نماز سے ہوتی ہے، اور نماز ایک بہت بڑا فرض ہے ہمارے دین کے اندر، اور اس کو پورا کرنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ وہی ہے جو آپ کو راہ راست پہ لے کے جاتی ہے اور آپ کو برائیوں سے دور رکھتی ہے۔